الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، دور حاضر میں ہر شخص پریشان ہے، خواہ وہ کاروباری ہو یا وہ نوکری پیشہ ہو، ہر شخص کی ایک ہی شکایت ہے، کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، کاروبار کر رہا ہے برکت نہیں ہے، جاب کر رہا ہے تو جاب سے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ تقریباً ہر شخص کو آج یہی شکایت ہے کہ برکت کہاں چلی گئی ہے، برکت کیسے آئے گی۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے کہ میں اور آپ اپنی آمدنی میں برکت کو کیسے واپس لا سکتے ہیں، اس موضوع پہ بات کرنا ہے۔ قابل توجہ اور قابل غور بات ہے، میں آپ کو باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سنا کر اس بات کا آغاز کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العزت سے پوچھنا کیا میں اسی طرح قسم پرسی کی زندگی گزاروں گا، غربت کی زندگی گزاروں گا کہ ایک ٹائم کا کھانا میسر آ جائے تو دو دن تک فاقے ہوں، ایک دن کا فاقہ ہو یا تین دن کے فاقے ہو جائیں؟ تو کیا میں نے ساری زندگی اسی طرح غربت میں اور اسی طرح روٹی کو ترستے ہوئے گزارنی ہے؟ اللہ سے ہی پوچھ کر آئیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے اور اس شخص کا سوال بھی اللہ رب العزت کے سامنے رکھا تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، موسیٰ میرے بندے سے کہہ دو کہ اس کے یہی حالات رہنے ہیں، اس نے ایسے ہی غربت کی زندگی گزارنی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس شخص کو اپنا منتظر پایا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ نے میرا سوال اللہ سے پوچھا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ رب العزت سے آپ کا سوال پوچھا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے، غربت ایسے ہی رہنی ہے اور غربت میں رہ کر آپ نے زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اس شخص نے کہا، موسیٰ اللہ رب العزت کی ذات سے کہہ دیجئے کہ جتنا میری زندگی میں رزق لکھا ہے وہ مجھے ایک بار ہی عطا کر دے، چاہے اس کے بعد مجھے سسکتے ہوئے زندگی ہی کیوں نہ گزارنی پڑے، مجھے جتنا بھی زندگی میں میرے رزق لکھا ہوا ہے وہ تمام کا تمام رزق ایک بار ہی اللہ مجھے عطا کر دے تاکہ میں سیر ہو کر تو کھاؤں، پیٹ بھر کر تو کھاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ذات سے گزارش کر دی تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیارے پیغمبر کی بات کو کیسے ٹال سکتی تھی؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس شخص کے کہنے پر وہ تمام کا تمام رزق جو اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، سارا عطا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد، کم و بیش 1 سال کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس راستے سے ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لوگوں کا کافی رش ہے، کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کھانا تقسیم کرنے والا وہی شخص تھا جس نے اللہ رب العزت سے سارے کا سارا رزق ایک بار میں ہی مانگ لیا تھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بار میں رزق مل گیا، اب اس نے سیر ہو کے کھا لیا، باقی کی زندگی اس نے سسکتے ہوئے گزارنی ہے۔
غربت کی گزارنی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ شخص کھانا تقسیم کر رہا ہے، کل تک جو یہ شکایت کرتا تھا کہ اس کی زندگی بڑی عجیب ہے اور وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، ایک ٹائم کا کھانا میسر آ جائے تو باقی ٹائم کے لیے اسے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ذات سے پوچھا، یا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شخص نے تو سارے کا سارا رزق ایک بار میں ہی مانگ لیا تھا، پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ اس نے مجھے مقروض کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ آپ بھی مقروض ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، ہاں موسیٰ میں بھی مقروض ہو سکتا ہوں۔ اس نے مجھے ایسے مقروض کر دیا کہ جب میں نے اسے سارے کا سارا رزق ایک بار میں ہی عطا کر دیا، اس نے، اس کے بیوی بچوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب جو بچ گیا تو وہ یہ سوچنے لگا کہ میں اسے کب تک ذخیرہ کر سکتا ہوں، آخر یہ تو خراب ہو جائے گا۔ تو اس نے اس چیز کو سوچے بغیر کہ میری صبح کیسے گزرے گی، میری دوپہر کیسے گزرے گی، آگے آنے والے دن کیسے گزریں گے، اس نے وہ سارے کا سارا بچا ہوا کھانا میرے نام پر میرے بندوں میں تقسیم کر دیا، میرے نام پر میرے بندوں میں تقسیم کر دیا۔ تو موسیٰ اس نے مجھے اپنا قرضدار کر دیا کہ جب میں کہتا ہوں کہ جو میری راہ میں ایک گناہ دے گا تو میں اسے 10 گناہ کر کے لوٹاؤں گا۔ اب جب تک میں اسے 10 گناہ کر کے لوٹا نہ دوں تو میں اسے کیسے اپنے پاس بلا لوں؟ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ بھی اپنے کاروبار میں اللہ رب العزت کو پارٹنر بنائیں، آپ اپنے معاملات میں اللہ رب العزت کو پارٹنر بنا لیں۔ آپ تنخواہ دار ہیں تب بھی اللہ رب العزت کو پارٹنر بنا لیں، اگر آپ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں تب بھی اللہ رب العزت کی ذات کو پارٹنر بنا لیں، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تب بھی آپ اللہ رب العزت کی ذات کو پارٹنر بنا لیں۔ اب پارٹنرشپ کیسے کرنی ہے؟ اگر تو آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ اپنے کاروبار میں روزانہ کی بنیاد پر ایک اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ میں نے اپنی پروفٹ میں سے اتنا فیصد اللہ رب العزت کے بندوں کو دے دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10%، 20%، 50% یا 100% ہی دیں، بلکہ آپ اپنی خوشی سے جو اس دن کا پروفٹ ہے اس میں سے جتنا بھی آپ اپنی خوشی کے ساتھ جتنے فیصد بھی اللہ رب العزت کی راہ میں تقسیم کرنا چاہیں کر دیں، یہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ سیلری پرسن ہیں، تنخواہ دار ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو آپ ایک عہد کر لیں اپنے آپ کے ساتھ، آپ اپنے آپ کے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ آپ کو جو تنخواہ ملے گی آپ اس میں سے 5% یا 10% یا 2% یا 20% جتنا بھی آپ کو ممکن لگتا ہو آپ اللہ رب العزت کی راہ میں دیں گے۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اصل میں وہی جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بڑھ کر واپس ملے گی۔ جو آپ نے کھا لیا وہ تو ختم، ضائع، لیکن جو آپ نے اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا ہے اصل میں وہ انویسٹمنٹ ہے اور وہ آپ کو اللہ رب العزت کی ذات 10 گنا کر کے واپس کرے گی۔ اس یقین کو اپنی ذات کے اندر جما لیجئے، اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے ساتھ پارٹنر بنائیں گے، اپنے کاروبار میں پارٹنر بنائیں گے، تبھی ہم ترقی کر پائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ آج سے ہم نے اللہ رب العزت کو اپنے ہر معاملات میں پارٹنر بنانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کو بے پناہ برکتوں سے نوازے گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔